ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا علیکم ایک السلام سوال ہے ورحمۃ کہ اللہ۔ زکوٰۃ کے مصارف میں جو آتا ہے قرآن میں بتایا کہ اس میں دین کی سربلندی کا بھی ایک پوائنٹ آتا ہے، 7 مصارف جو 7 پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مسجد کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن کیا مدرسے کو اس پوائنٹ کو اگر ہم انکلوڈ کریں تو کیا زکوٰۃ لگتی ہے؟ کیا زکوٰۃ مدرسے کو لگتی ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے۔ اور اس میں جو مصارف بیان کیے گئے اس میں پوائنٹ نمبر 7 کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کے اشاعت کے لیے، تو مدرسے بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہ بس مجھے پتہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ مدرسے کو لگتی ہے یا نہیں۔ زکوٰۃ مدرسے کو لگتی ہے یا نہیں؟ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ یہ سوال آیا اور اس سے پہلے رمضان کے مہینے میں ہمارے ایک دوست ہیں بھائی سہیل صاحب، دبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے والد زکوٰۃ کے مال سے مساجد اور مدارس پر خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا صحیح مصرف نہیں ہے۔ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کے مال کو اس مصرف میں نہ استعمال کیا جائے۔ مجھے اصل میں تشنگی رہی اور میں سوچتا رہا کہ اس سلسلے میں تحقیق کروں۔ میں نے کچھ علماء سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ جمہور کا موقف تو یہی ہے، لیکن آپ لجنۃ الدائمہ والافتاء جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، اعلیٰ فتویٰ کمیٹی، یا ان کے صدر شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فتویٰ دیکھیں، وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ اس بارے میں مل جائے گا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز کا ایک خوبصورت فتویٰ میں نے تلاش کیا اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے شرح صدر بھی ہوئی، اور میں اس فتوے کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن اس فتوے سے پہلے جب میں نے ایک گروپ میں، ہمارا ایک نجی گروپ ہے جہاں کچھ علماء ہیں اور مجھ جیسا کم علم اور طالب علم بھی وہاں پر موجود ہے، تو اس گروپ میں نے اس کو شیئر کیا اور کچھ اختلافات بھی وہاں پر ہوئے، لیکن انہیں بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پر توجہ دی جائے اور مساجد اور مدارس کے کام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس فتوے کو جہاں دوسرے علماء نے سنا، وہاں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی نے بھی دیکھا، اور انہوں نے میرے بارے میں کیا رائے ظاہر کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کے شکریہ کے ساتھ۔ جی ہاں، سن لیجئے۔ پھر میں مدارس اسلامی، یہاں آپ کو پھر میں سعودی عرب کے جو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے نا وہ تفصیل سے پیش کروں گا، کیونکہ یہ بہت حساس موضوع ہے۔ مجھے پتا ہے علماء اس سلسلے میں میرے چینل پر تبصرہ کریں گے، اور میرے شاید کہ ایک آدھ ویڈیو بھی اس کے خلاف بن جائے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہ پہلے تھی نہ اب ہے، اور انشاءاللہ تعالی نہ ہوگی، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اصلاح قائم کر سکیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ بن باز کا فتویٰ بلاد کفر میں مدارس اسلامیہ کی تعمیر میں زکوٰۃ لگ جائے گی، نہایت ہی عمدہ فتویٰ ہے، اور ایسے ہی فتوے کی توقع ان سے تھی۔ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگ لکیر کے فقیر بن کے، وہ اس زمانے کے جب امارت و خلافت کا نظام قائم تھا، بالکل، اور ایسے حالات بھی ہو گئے تھے کہ صبح سے شام تک آدمی پھرتا تھا، زکوٰۃ کا مال لیے کوئی لینے والا نہیں تھا، اور جب جہاد جاری تھا، اس زمانے کے فتوے آج کے زمانے پر لاگو کر رہے ہیں اور اس میں فتنے پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے ہمارے عالم۔ آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین آمین۔ اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ۔ آپ اور بھی مشائخ کے اس طرح کے تائید میں اگر فتاوے ہوں تو وہ بھی لائیں، اور میرے پرسنل اس پر بھیجیں آپ۔ مجھے ضرورت ہے، میں خود ایک کتاب لکھنے والا ہوں اسی مسئلے پر، مواد جمع کر لیا ہے میں نے انشاءاللہ، کیونکہ دلی میں اس پر اس وقت
فتنہ ہو رہا ہے، اور میاں صاحب میں تحفیظ القرآن کی عبارت بن رہی تھی، ان لوگوں نے فتوے دے دے کر لوگوں کو منع کر دیا اس کا تعاون نہ کریں۔ بتائیے اب تک کب کا وہ بن جاتا، زکوٰۃ تعمیر میں نہیں لگ جائے گی۔ اور اس سے زیادہ ان لوگوں کی حرکتیں یہ ہیں کہ زمین خریدی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال سے، بتائیے زمین خرید لیں گے اور تعمیر نہیں ہوگی۔ کیا منطق ہے؟ اللہ رب العزت رحم کرے ان لوگوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ سے قرآن و سنت کی نشریات کا اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے جو کام آپ انجام دے رہے ہیں اسے شرف قبولیت بخشے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو اس حساس موضوع پر سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ بھی چاہوں گا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ انصاف سے کام لیجیے گا، تعصب کی عینک اتار کے اس فتوے کو سنیے گا، اور مساجد اور مدارس کے لیے اپنی جیبوں کے دروازے اور خزانوں کے دروازے کھول دیجئے۔ یہ وہ دروازے ہیں، جب کھلیں گے تو توحید کی شمع روشن ہوں گی، اور بلاد کفر میں آپ اللہ اکبر کے کلمات، لا الہ الا اللہ کے کلمات گونجتے ہوئے آپ کو اور مجھے سنائی دیں گے۔ جی ہاں، چلتے ہیں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں لے کر انہوں نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ مدارس اور مساجد کی تعمیر میں کیا زکوٰۃ کے پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ کیا قرآن کریم کے حلقے یا قرآن کریم کی جو تعلیمات، جیسے شیخ نے فرمایا دہلی کے اندر، اے دہلی والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ کے یہاں آپ کو پتہ ہے دہلی کے اندر دہلی کا ایک بھی عالم نہیں ہے آج کی تاریخ میں بھی جو کہ یہ کہہ سکے کہ ہاں میں اہل حدیث عالم ہوں، اور پوری دہلی میں یا تو یو پی کے لوگ آ کر پڑھاتے ہیں، یا بہار کے لوگ آ کے پڑھاتے ہیں، یا پنجاب کے لوگ آ کے آپ کے یہاں بس چکے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو تو بڑے ایجوکیشن اور بہت ہائی قسم کی تعلیم دلوائیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو مدارس آپ کے شہر میں کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے ان پر توجہ دیجئے، اللہ کے لیے ان پر توجہ دیجئے۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ جمہور اہل علم کا موقف تو یہی ہے کہ اس پر خرچ نہیں ہوگا، اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال لیا ہے۔ ان 8 مصارف میں سے نہیں ہیں یہ وہ مصارف جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اور یہ سبیل اللہ میں بھی داخل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں بھی داخل نہیں، جیسے بہن نے کہا، اور نہ ہی یہ جد و جہد یا جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہاں بہت سے اہل علم کا موقف یہی ہے، شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ بہت سے علماء کا موقف یہی ہے، انہا لا تصرف، پھر ان مصارف میں، مساجد اور مدارس میں یا تحفیظ القرآن کے حلقوں میں اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا۔ اور بہت سے متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ میں مدارس کی تعمیر اور مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں بہت سے متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور یہ اس میں داخل ہے، اللہ کی راہ میں داخل اس کو انہوں نے کر دیا ہے، جو کہ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے اس میں اس کو داخل کیا ہے۔ یہ متاخرین کا موقف ہے۔ اور رابطۃ العالم الاسلامی کے مکہ مکرمہ میں جس کا ہیڈ آفس ہوا کرتا ہے، ان کی جو فقہی کمیٹی ہوئی تھی اس میں بھی اسے پاس کیا گیا ہے۔
خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں پر بلاد الکفار جیسے کہ ہندوستان ہے اور سری لنکا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اس دائرے میں آتا ہے، کیونکہ کس حکومت کی آپ بات کرتے ہیں؟ اگر پاکستان میں یا سری لنکا ہے یا بنگلہ دیش ہے، یہ وہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دعوت کا وسیلہ ہے، اہم ترین دروازہ ہے، اس کو آپ کو کھولنا چاہیے، اس کو آپ کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اہم ترین وسیلہ ہے اس دیش میں، اس ملک میں جو بلاد الکفر میں لوگ بس رہے ہیں، وہاں پر اگر آپ مساجد اور مدارس کی تعمیر نہیں کریں گے اور لکلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی مبارک کلمات اور توحید کے نغمے گونجنے کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے تو پھر اسلام کی نشر و اشاعت نہیں ہو پائے گی۔ تو شیخ ابن باز اور جو رابطۃ العالم الاسلامی کی فقہی اکیڈمی ہے، اس نے بھی اس بات کو حق قرار دیا ہے کہ مصارف میں مساجد کی تعمیر میں بھی، جیسے شیخ نے فرمایا کہ یہ عجیب منطق ہے کہ مسجد کی جگہ تو زکوٰۃ کے پیسے سے خریدی جا سکتی ہے لیکن بنائی نہیں جا سکتی۔ تو یہ بات عجیب و غریب ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے زمین خریدی جا سکتی ہے، بنائی بھی جا سکتی ہے، اور ان کے جو مستحق ذمہ داران ہیں یا کارکنان ہیں یا ان کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کو بھی سپورٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ تو جہاد کے اس میں بھی شامل ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور وہ جو 8 مصارف میں ذکر کیا ہے نا، تو فی سبیل اللہ میں بھی داخل ہے۔ اور شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو وَيُدْخِلْ فِي الْجِهَادِ، اور اس کو پھر جہاد کے اس مد میں بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ ایک مدرسہ، ایک مسجد یا مدارس اور مساجد اگر بلاد الکفر میں ہیں، یہ بہت اعظم وسائل ہیں، یہ بہت اہم ترین ذرائع ابلاغ ہیں اللہ کی دعوت، کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے، تاکہ اللہ کا دین غیر مسلموں تک پہنچے۔ وَيُدْخِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُدْخِلْ فِي الْجِهَادِ، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ سبیل اللہ میں بھی داخل ہے اور جہاد اللہ میں بھی داخل ہے، اور یہ بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے مسلمانوں کی اسلام کی نشریات کے فروغ کے لیے اور اسلام میں مسلمانوں غیر مسلموں کے دعوت کے لیے۔ تو جواز ہے اس سلسلے میں، شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جواز ہے اور دینی چاہیے زکوٰۃ مدارس میں بھی اور مساجد اور اس طرح کی جو نشریات کے کام غیر اسلامی کا کیا مطلب ہے؟ بلاد الکفر سے کیا مطلب ہے؟ میرے خیال سے سعودی عرب کے علاوہ یا چند خلیجی ممالک کے علاوہ جہاں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ان کا تو نظام ہے، یہاں تو مدارس وقف بورڈ اور اسلامک آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کام کرتی ہیں، لیکن ہمارے مدرسوں میں حالت یہ ہے کہ دہلی ہی کے ایک مدرسے میں صبح ناشتے میں بھی دال چاول اور دوپہر میں بھی دال چاول اور شام کو بھی دال چاول کھلائے جاتے ہیں۔ بھائی تو آپ اگر اپنے ان صدقات اور خیرات کو ان مدارس کو ان سے محروم کر دیں گے تو نہ ہی وہاں پر پڑھنے والے لوگ جائیں گے، نہ ہی وہاں پر علماء پیدا ہوں گے، اور نہ ہی یہ سبب بنیں گے دین کی نشر و اشاعت کا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، آپ کو میں ایز یوزول کہا کرتا ہوں نا کہ اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن تعصب نہ کریں، تعصب نہ کریں۔
یہ دور اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں ان دروازوں کو کھولنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ آپ ایسے فتوے ڈھونڈ کر لاتے ہیں جس سے کہ سماج کی اصلاح ہوگی یار، اس سے سماج کی اصلاح ہوگی. اور یہ شیخ عبدالعزیز بن باز، وہ اسی لیے ابن باز کا نام مشہور ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہ انہوں نے اس طرح کے فتوے دیے ہیں کہ آپ کے ملک میں قرآن و سنت کی شمع روشن ہو سکتی ہیں اگر سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کر دیں. تعصب نہ کریں مذہبی پابندیوں سے اور گروہ پر جو ہم لوگوں نے جماعت سازی کر رکھی ہے، میں فلانے شہر سے میرا تعلق ہے اور فلانی جماعت سے میرا تعلق ہے اور فلانے عالم کی میں بات سنوں گا. نہیں، قرآن و سنت کی آپ بات کیجئے. تو شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جب آپ کے میں نے کلمات سنے تو یقین جانیے میں اس کو مؤخر کر چکا تھا کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا، کیونکہ کئی علماء نے بڑی عجیب و غریب انداز سے مجھ پر طنز کیے تو میں خاموش ہو گیا، میرا دل ٹوٹا. لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے عاقل، جب اور آپ شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی آپ نے ہمیشہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے اس چیز کا ساتھ دیا ہے. میں تہہ دل سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. مجھے یاد ہے جب آپ سے ملاقاتیں ہوتی تھیں ہندوستان میں، تب ہم آپ سے علم سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. اور آج ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں، 5000 کلومیٹر کی دوری پر ہیں، لیکن آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے دست شفقت سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں. دوستوں بتائیے گا کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم مدارس یہ اور مساجد میں جو شیخ عبدالعزیز بن باز کا یہ خوبصورت تحفہ ہے یا خوبصورت فتویٰ ہے، اس پر عمل کرنا کیا مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے. بہت خوش رہیں، آباد رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.